السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایک تو افغان مہاجرین کے حوالے سے بات کرنی ہے کیونکہ ان کا آج آخری دن ہے، اور اس سے پہلے باجوڑ کی صورتحال پر بات کریں گے۔ وہاں پہ گرینڈ جرگہ ہوا ہے۔ گرینڈ جرگہ نے جو ہے حکومت کو ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ وہ آپریشن جلد از جلد مکمل کرے۔ اس کا حوال بتاؤں گا۔ پھر وہاں پہ نقل مکانی ہو رہی ہے، جو علاقے ابھی کلیئر نہیں ہوئے، جو علاقے کلیئر ہو چکے ہیں وہاں پہ لوگوں کو واپس بھجوا دیا گیا ہے۔ اب اگلا مرحلہ جو ہے، یہ جو باقی ماندہ علاقے ہیں ان میں آپریشن کا ہے، تو تھوڑی سی اس میں تفصیلات آپ کو میں شیئر کروں گا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور یہ جو بیل آئیکن ہے گھنٹی کو دبانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو دبا دیں تاکہ آپ کو نیا ولاگ مل سکے۔ آل آپشنز کے ساتھ دبائیں گے تو آپ کو نیا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا۔ چلتے ہیں پہلے باجوڑ میں۔ تو باجوڑ میں صورتحال ایسی ہے کہ ایک تو وہاں پہ گرینڈ جرگہ ہوا ہے، جس میں وہاں کے مشران، نمائندین بڑی تعداد میں تھے۔ شروع میں تو اس کے اندر بڑی بدنظمی ہوئی، بڑا لوگوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی تو میں ہوئی، کافی وہاں پہ اختلافات بھی سامنے آئے، اور ایک بدنظمی تھی وہ لوگوں میں۔ یقیناً ایک ایسی صورتحال ہے کہ جہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہوں، پھر لوگوں میں ظاہر ہے شکایات بھی ہوتی ہیں، پھر ابھی تک جو معاملہ چل رہا ہے لمبا ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں، یہ جب آپریشن کا فیصلہ ہوا، یعنی ٹارگیٹڈ کاروائیاں ہونی تھیں، تو ابھی شروع ہوئیں اور ایک دن ہوا، اس کے بعد تقریباً 10 دن جو تھے یا 12 دن وہ ضائع ہوئے، کیونکہ جرگے نے کہا کہ جی ہم ان سے ڈائلاگ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ 7 مرتبہ تو مذاکرات کے دور ہوئے۔ اس کے دوران میں آپ کو یاد ہو تو ایک آسمانی بجلی، وہ جسے ہم کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں، اس کا ایک واقعہ باجوڑ میں ہو گیا اور وہاں پہ ہلاکتیں ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد فوراً بعد جو تھا بونیر میں، دیر میں، شانگلہ میں، مانسیرا میں ایک دم یہ کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب آ گیا، اور سیلابی صورتحال کی وجہ سے ساری جو اٹینشن تھی یا جو سارا مرکز تھا، یقیناً وہ امدادی کارروائیوں میں پاک فوج بھی انوالو تھی، تو وہ سارے کے سارے پھر ان متاثرہ علاقوں میں چلے گئے۔ تو یہ آپریشن کا جو معاملہ تھا یہ تھوڑا سرد خانے میں چلا گیا، اس پہ اتنی کارروائی نہیں ہو سکی۔ میں آپ کو گرینڈ جرگے کے حوالے سے بتاتا ہوں، لیکن ابھی جو تازہ ترین صورتحال معلوم ہو رہی ہے، 3 علاقے ہیں جہاں سے ابھی بڑی تعداد میں جو ہے نقل مکانی ہو رہی ہے۔ تو اس میں ایک علاقہ ہے نختر۔ تو نختر کا جو گاؤں ہے یا علاقہ ہے، وہاں سے بھی لوگ نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ گواٹی دوسرا علاقہ ہے۔ گواٹی کا جو علاقہ ہے وہاں بھی آبادی ہے، چونکہ تو آبادی کو وہاں سے ایویکیویٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نکل آئیں، تو وہ بھی نقل مکانی کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ غاخی کا علاقہ ہے، غاخی سے بھی متاثرہ خاندانوں کی نقل مکانی کا سلسلہ یہ کل سے شروع ہے، یعنی پچھلے آج اتوار ہے تو ہفتے سے یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف جا رہے ہیں۔ حکومت نے بھی بندوبست کر رکھا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے اپنے ریلیٹیوز کے جانب جا رہے ہیں۔ کوئی خار کی طرف آ رہا ہے تو کوئی ڈیفرنٹ علاقوں کی طرف جا رہا ہے۔ تو اب اس میں ایک تو واقعہ یہ ہو گیا کہ گزشتہ رات جو تھا وہ گوہاٹی میں ایک گھر پر مارٹر گولا گرا ہے، جس میں ایک نوجوان جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ اس علاقے کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ ابھی کارروائی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جسے کہتے ہیں کارروائی ہونی ہے۔ تو یہ وہاں کی حالات ہیں۔ پھر جو جرگہ ہوا تو جرگے کے اندر وہاں کے ایم پی اے بھی تھے اور مائدین بھی تھے، اور کافی بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ کچھ بدنظمی بھی ہوئی اس کے اندر، لیکن بعد میں جب انہوں نے بات چیت کی میڈیا سے اور بتایا کہ جناب آج کا جو جرگہ تھا وہ کامیاب جرگہ ہوا ہے، اور تمام لوگوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ ہم حکومت کو یا سیکیورٹی فورسز کو 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں کہ 1 ہفتے کے اندر اندر باجوڑ کو کلیئر کیا جائے، جو بھی آپریشن ہے، کارروائی ہے، وہ مکمل کی جائے۔
ساتھ ساتھ جرگے نے یہ جو مشران کا جرگہ تھا، اس نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات کریں گے، وہ وزیر اعظم پاکستان سے بھی ملاقات کریں گے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی فریق ہیں، یعنی جتنے بھی کوئی ایسے جیسے ادارے ہیں ہمارے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اداروں سے بھی رابطہ کریں گے تاکہ ان سے بھی ملاقات کریں، اور اپنے جو خدشات ہیں، جو اپنی ہماری جو مشکلات ہیں، اس حوالے سے ان کو بریف کریں گے۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپریشن اس انداز میں ہو کہ جلد از جلد اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے، کیونکہ لوگ جو نقل مکانی کر کے آ رہے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جب وہاں کی آبادی ظاہر ہے ہزاروں میں ہے، تو اب اتنے لوگوں کو وہاں سے نکالنا، اور پھر ایک موقع پر تو ظاہر ہے کہ ایک گاؤں سے لوگ نکلتے ہیں، اگر اس کو آپ کلیئر کر دیتے ہیں تو وہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا ہے کہ جب دیگر جو دیہات تھے وہاں پہ آپریشن ہوا، اور پھر جیسے ہی آپریشن کے بعد وہ علاقہ کلیئر کیا گیا تو انہیں کہا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ تو اسی طرح اگر تمام ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہو کر اور ایک باقاعدہ طریقے سے آپریشن کریں تو میرے خیال میں کہ وہ جلد از جلد علاقہ کلیئر ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو ان واقعات کے اندر جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، درجنوں جو ہیں وہ دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں، ان کی لاشیں جو ہیں کچھ سرحد کے قریب بھی پڑی ہوئی ہیں، اور افغان حکومت جو ہے وہ افغان جو فورسز ہیں وہ افغانستان سے جو ہے دیر میں ہمارے جو بارڈر ہے، اور ساتھ میں جو ہے باجوڑ کا بارڈر ہے، وہاں پہ وہ فائرنگ بھی کر رہے ہیں تاکہ پاکستانی فورسز کو اس میں مصروف رکھا جائے، اور اس دوران میں جو دہشت گرد ہیں یا تو وہ پاکستان کی طرف آئیں گے یا یہ لوگ واپس جائیں گے، تو پاکستانی فورسز کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن پاکستانی جو فورسز ہیں انہوں نے تقریباً ہر طرف سے ایک گھیرا ڈالا ہوا ہے اور بندوبست کیا ہوا ہے۔ اب دیر میں بھی جو لوگ گئے تھے، آپ کو اگر یاد ہو تو کل جو میں نے ویلاگ کیا تھا اس میں نے بتایا تھا کہ دیر میں بھی ایک جھڑپ ہوئی، وہاں پہ بھی جو دہشت گرد تھے ان کو مارا گیا۔ تو یہ لوگ جس طرف بھی جا رہے ہیں وہاں سے نکلنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن فورسز کے جوان جو ہیں بڑے الرٹ ہیں، وہ ان کو وہیں پہ جہاں پہ بھی ان کو آمنا سامنا ہوتا ہے تو پھر وہ ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان کو روکتے ہیں، اور جو لوگ مسلح ہوتے ہیں اور مزاحمت کرتے ہیں تو یقیناً پھر فورسز اور ان کے درمیان فائرنگ ہوتی ہے، اس میں جوان بھی شہید ہوتے ہیں اور دہشت گرد بھی ہلاک ہوتے ہیں۔ کل کا واقعہ بھی اسی طرح تھا کہ کچھ جوان اس کے اندر شہید ہوئے۔ تو یہ ایک مسلسل ایک کارروائیاں جو ہیں وہ باجوڑ میں بھی چل رہی ہیں، دیر میں بھی چل رہی ہیں، تقریباً یہ پوری جو بیلٹ ہے نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان تک یہ تمام معاملات تقریباً ہر ضلع میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور ہفتے کے روز بھی ہم نے دیکھا کہ کافی علاقوں میں اسی طرح کی کارروائیاں ہوئیں۔ باجوڑ میں انہوں نے جو ایک چوکی تھی اس کو نشانہ بنایا تھا، تو اس میں بھی بتایا جاتا ہے کوئی جوان شہید ہوئے تھے۔ تو یہ دیر اور باجوڑ میں اس وقت کارروائیاں بڑی تیز ہیں، تو اس جو فورسز ہیں ان کا بھی یہی ہے کہ ہم اس علاقے کو جتنی جلد ہو سکے ہم کلیئر کر دیں تاکہ لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے ایک ہفتے کے دوران جو ڈیڈ لائن ہے، ایک ہفتے میں کیا کارروائیاں ہوتی ہیں اور یہ علاقے کلیئر ہوتے ہیں۔ اب افغان مہاجرین کی طرف چلتے ہیں۔ افغان مہاجرین کا آج آخری دن ہے اور کل سے ان کا انخلاء شروع ہو جائے گا، تو اس حوالے سے بھی میری بات ہوئی تھی۔ تو یہی حکومت کا ہے کہ ان کی ہم باعزت واپسی کی ان کو یہاں سے بھیجا جائے گا تاکہ وہ باعزت طور پہ جا سکیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس پر میں تفصیلی بات کروں گا جو کل میں آئے گا، تاکہ میں اس میں بتا سکوں کہ کتنے لوگ جا رہے ہیں، کتنے لوگ جا چکے ہیں، اور کہاں کہاں سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام معلومات میں آپ کو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا، اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔